اب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آئیے حضرت اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا عقیدہ بھی دیکھیں کہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا فقبلنا یداہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارکہ کو بوسہ دیا۔ اور یہ حدیث کس میں ہے؟ ابو داؤد میں ہے، سیاح ستہ میں ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہ کون؟ یہ انہوں نے فرمایا اس حدیث کو یہ لوگ بھی لائے ان کی کتابوں میں، اور کہتے ہیں محمد بن احواب نجدی ہے نا، نجدی، اس کا لڑکا ہے عبداللہ نجدی کا، انہی کے عقیدے پہ پڑھ رہے ہیں نا یہ سب، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، اور اس نے یہ روایت لایا فتاوی میں روایت ہے۔ اس فتاوے کا نام کیا ہے؟ مجموع رسائل والمسائل، جلد نمبر 1 صفحہ 80 پر 2۔ یہ روایت اسی نے لایا، مگر ہے تو یہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218، اور امام بخاری ادب المفرد میں لائے، اور پھر بعد میں کتاب الاذکار میں امام نودی لائے۔ پھر یہ نجدی کا لڑکا پھر اس روایت کو دوبارہ لایا، یعنی دست بوسہ دیتے تھے صحابہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ کیا جب بارگاہ رسول میں ہم جاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، کہ کیا حتی اخذا بیدیہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقبلہا، جب بھی جاتے فوراً ہم سرکار کے دست مبارکہ کو فوراً پہلے بوسہ دیتے بعد میں بیٹھتے۔ یہ صحابہ کا طریقہ۔ اور اس کے آگے اب حضرت زرائی کا عقیدہ دیکھو، اس کو امام بخاری نے پیش کیا ہے۔ کس نے؟ امام بخاری نے۔ امام بخاری ایسے محدث اعظم ہیں، ایسے علم الحدیث فی الامام ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں، ہم سے، کیونکہ انہوں نے بھی تعریف کی ہے اس ادب المفرد کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ میرے پاس ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس کتاب کی ہم سے زیادہ انہوں نے تعریف کیا ہے کہ کتاب اتنی بہتر اور اتنی اچھی ہے، گھر گھر یہ کتاب ہو تو امت کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے علم و عمل کا۔ ہم سے زیادہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ میں ساری حدیثیں اس کتاب امام بخاری سے لے رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ حضرت زرائی کا گواہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَنَقَبَلِ يَدِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَرَجُلِ، تو معلوم حضرت زرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد عبد القیس میں تھے جب ہم مدینۃ المنورہ میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مدینۃ المنورہ میں آئے تو ہم نے اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی، اور ہم شہنشاہ عرب و وجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کو بوسہ دیا اور قدموں کو بوسہ دیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ کون لائے؟ امام بخاری لائے۔ امام بخاری ایسے ویسے محدث نہیں ہیں، ایسے ویسے عالم نہیں ہیں، یہ انہوں نے یہ عقیدہ صحابہ کا بیان کیا ہے، قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ اگر حرام ہو جاتا، یہ سجدے سے تعبیر ہوتی، تو رسول کائنات فرماتے زراعت تو کیا کر رہا ہے؟ قدموں کو کیوں چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے؟ یہ غلط ہے۔ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے یہ عقیدہ تھا، یہ سجدہ نہیں تھا۔ اور آگے آئیے حضرت صفوان بن عسال کا کہ کیا دو یہودیوں نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، رازدار رب الغلام، یعنی حاضر ہونے کے بعد ان یہودیوں نے سرکار کائنات نے پوچھا کیا بات ہے، تو جواب دیا فقبلا یدیہ ورجلی۔ جب دو یہودی سرکار کی بارگاہ میں آئے، میں ان کا بھی عقیدہ بتا رہا ہوں، یہودیوں کا، بارگاہ میں آئے، سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے جواب دینے سے پہلے رسول کریم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور قدموں کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ کس میں ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ قدم بوسی کس حدیث میں آئی ہے؟ کون سی حدیث میں آئی ہے؟ نادان جاہل ہے، حدیث پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد قاضی ایاز علیہ رحمہ اپنی شفا شریف میں
اور حضرت علامہ کروی اربلی علیہ رحمہ تنویر القلوب میں، اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آیا، ایک معجزہ طلب کیا، ایک معجزہ طلب کیا کہ کیا؟ قل لتلک الشجرۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یدعوک، یا رسول اللہ آپ نبی با کمال ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صرف آپ کا حکم ہم پر چلتا ہے یا درختوں پر؟ یا رسول اللہ کہیے وہ درخت کیا آپ کے حکم پر چلے گا؟ ارے حکم رسول کا تو اور بات ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے میرا کہنا تو اور، تو جا کر اس درخت کے پاس کہہ دے کہ اے درخت تجھے محمد بلا رہا ہے۔ جب وہ شخص درخت کے پاس گیا، اس درخت سے کہا کہ اے شجر، اے درخت تجھے نبی آخر الزمان بلا رہے ہیں، تو وہ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہلا، اپنی جڑوں سے سمیٹا، اکھڑا اور اکھاڑ کر آ کر سرکار کے قدموں میں سجدہ کیا۔ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آ گیا۔ رسول فرماتے ہیں اب تو کہہ دے اے درخت اب چلا جا تیرے ٹھکانے پر۔ پھر وہ درخت وہاں سے اٹھا، پھر جڑوں سمٹ جا کر اسی مقام پر جم گیا۔ یہ جو کہا اس کا متوا بھی کامیاب ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ حدیثیں ہیں، اور یہ شان دیکھ کر فوراً وہ سرکار کے قدموں میں گر کر قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر حرام ہوتا تو کہتے۔ یہی روایت حضرت مولا علی جامع ترمذی سے بھی ہے۔ سرکار کے پیچھے میں جا رہا تھا تو ہر پتھر کہتا تھا، ہر درخت سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا۔ جب جاتے تھے درخت قدموں میں جھک جاتے تھے، درخت قدموں میں جھک جاتے تھے، پتھر جھک جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہم سے زیادہ پتھر جانتے ہیں رسول کی شان کو، ہم سے زیادہ درخت جانتے ہیں رسول کی شان کو۔ ارے یہ تو نباتات و جمادات ہیں، جانور، اونٹ، گائے، بکریاں، ہرن، جتنے یہاں تک کہ گزندہ جیسا خطرناک زہریلا سانپ بھی سرکار کے قدم کو بوسہ دینے کے لیے ترس جاتا تھا۔ محلے میں لوگ بغیر عشاء کی نماز کے سو جاتے ہیں۔ ہرن جس کے بچے کو شکاری پکڑ لیا ہے، وہ ہرن شکار سے مہلت لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ شکاری نے ہم کو پکڑ لیا ہے، شکاری سے چھڑائیے، ہرن شکاری سے چھڑائیے۔ قدموں کو بوسہ دیا تو ہرن کی قیمت اس شکاری کو ادا کر کے سرکار نے اس کو آزاد فرمایا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ وہ جہاں سرکار میدان میں وقت عصر میں وضو فرما رہے تھے، چیل گدھ سرکار کی بارگاہ سے جوتا لے کر جس کے اندر سانپ تھا لے کر اڑی اور وہیں پر ڈالا تو وہ سانپ قدموں پر گرا، بوسہ دیا اور چلا گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ بوسے کے لیے آیا ہے۔ ارے اس کو یاد کرے غار ہرا میں صدیق اکبر نے پیر لگا دیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ گزندہ وہاں مقام رہا اور صدیق اکبر کے پیروں کو کاٹتا رہا۔ سرکار نے فرمایا پیر ہٹاؤ تو اندر سے ایک سب سے بڑا گزندہ برسوں پرانا آیا، آ کر گرا کہاں؟ سرکار کے قدموں میں۔ بازوں کا دیوتا ایسا ہے کہ گلے میں چڑھتا ہے۔ کہاں چڑھتا ہے؟ گلے میں۔ لیکن ہمارے نبی ایسے ہیں گلے والا قدموں میں پڑتا ہے۔ تم اس کو دیکھ کر شان بتاتے ہو تو یہ شان کیا ہے؟ یہ شان دیکھو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ ہے، حرام ہوتا تو کرتے، منع کرتے نا۔ اور آگے آئیے، اب اس کے اقسام بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کیا ہے اس کے اقسام؟ اب یہ حضرت زرا کی حدیث تو آپ نے سن لیا تھا، قدموں کو اور پیروں کو بھی بوسہ دیتے تھے۔ اور اس کے بعد اس کے اقسام بتائے ہیں کہ بوسہ دینے کے 5 طریقے ہیں۔ کتنے؟ ہاں یاد رکھ لیجئے، کتنے؟ ہائے یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ کتنے ہیں؟ ہاں، بوسہ رحمت کا ہوتا ہے، ایک بوسہ رحمت کا ہوتا ہے۔
ایک بوسہ محبت کا ہوتا ہے، ایک بوسہ شفقت کا ہوتا ہے، ایک بوسہ شفقت کا ہوتا ہے، اور ایک بوسہ ادب کا ہوتا ہے، ایک بوسہ شہود پرستی کا ہوتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 بوسے ہیں۔ رحمت کا بوسہ باپ بیٹے کو دیتا ہے، ماں بیٹی کو اولاد کو دیتی ہے، دادا دادی چاچا چاچی بچے کے گال چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، جیسے سرکار نے بی بی فاطمہ الزہرا کے دست کو چوما۔ بات سمجھ میں؟ محبت کا بوسہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ طریقہ عام تھا، گلے بھی ملتے تھے، یہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شفقت کا بوسہ، یہ بوسہ جب بچے ہوتے ہیں، ان پر کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھرانا، ان کو بوسہ دینا، ان کی پیشانی کو چومنا۔ ادب کا بوسہ، جیسے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور اس طرح بڑوں کے دست کو بوسہ دینا، قدم کو بوسہ دینا، اور شاگرد استاد کے قدم چومنا، مرید پیر کے قدموں کو چومنا، بیٹا باپ ماں کے قدم کو چومنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی بوسہ ہے۔ اب شہود پرستی تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا شوہر بیوی کو بوسہ دیتا ہے، بیوی یا شوہر کو یہ شہود پرستی کا بوسہ ہے۔ تو بوسے میں فرق ہے، کیا ہے؟ فرق ہے۔ اگر بوسہ دینا سجدہ ہے تو ہر بوسہ حرام ہے، یاد رکھ لیجئے، ہر بوسہ حرام ہے۔ شہود پرستی کا بھی بوسہ حرام ہوگا، باپ بیٹے کو بوسہ دینا بھی حرام ہو جائے گا۔ یہی نہیں، سنگ اسود کا بوسہ دینا بھی یاد رکھیے، کیونکہ وہاں بھی بوسہ دیتے ہیں، وہاں بھی بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ سجدے میں شامل نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اب آئیے میں امام بخاری کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بوسے کے بارے میں سرکار خود حکم، یہ تو ہمارے طریقے ہیں نا بوسے دینے کے، اب سرکار خود حکم فرماتے ہیں، سرکار خود حکم فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان حدیثوں کو بتاؤں گا جو احکام خدمت والدین ماں باپ ہیں، اور یہ طریقہ بھی جان لیجئے ماں باپ کا کیا ہے، ماں باپ کے خدمت میں جو بوسہ دینے کا حکم ہے، اور اس کے بعد باپ کے حکم میں استاد بھی شامل ہے، باپ کے حکم میں پیر یا مرشد بھی شامل ہے، باپ کے حکم میں سسرا بھی، یاد رکھ لیجیے، اور ان تماموں سے پیر اور مرشد جو ہے اس کا حکم بڑا ہے، یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ اور اس کے بارے میں اب یہاں آئیے حدیث ہے، حدثنا ابو عاصم عن بحری بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قلت، اور حضرت ابو عاصم روایت کرتے ہیں اپنے باپ دادا سے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابرہ، سب سے زیادہ حق کس کا ہے، نیکی کا سلوک سب سے زیادہ کس کو دوں، مانے ہیں، قالا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امک، تیری ماں کو، سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ پھر اس نے پوچھا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، فرماتے ہیں امک۔ پھر اس نے پوچھا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، امک۔ پھر اس نے پوچھا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو فرماتے ہیں اباک۔ تو مطلب 3 بار پوچھا تو سرکار نے 3 بار کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ جب 4ویں بار پوچھا تو کہا کہ باپ۔ تو اس کا معنی اصطلاحی طور پر علماء فرماتے ہیں کہ 3 بار بھی سرکار نے ماں کو کہا ہے تو ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ کیوں 3 بار بھی ماں کا لفظ آیا ہے؟ یہ اس لیے کہ ماں